بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से तौबा करो खालिस तौबा करीब है कि तुम्हारा रब बख्श दे मिटा दे तुमसे तुम्हारी बुराइयां और तुम्हें दाखिल कर दे बागात में चलती है उनके नीचे से नहरें उस दिन नहीं रुसवा करेगा अल्लाह नबी को और उनको जो उसके साथ ईमान लाए उनकी रोशनी उनका नूर उनके आगे आगे दौड़ रहा होगा और उनकी दाईं जानिब कहेंगे ऐ रब हमारे
پوری کر ہماری روشنی اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کی بریائی دلائر اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابت۔ درود و سلام سید الرحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے مختصر حمد و ثنا دے بعد دعا ہے اللہ سانو اپنا اور اپنے پیغمبر دا فرما بردار بن کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما، سانو ہمیشہ نیکی کرن دی توفیق عطا فرما۔ کچھ بشری تقاضے دے پیش نظر غلطی ہو جائے، التجا ہے کہ اللہ سانو او دی سزا نہ دینا بلکہ ساڑھے گناہ نو معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ انسان ایدی فطرت دے اندر شامل ہے کہ ایک غلطی دا پتلا ہے، معصوم عن الخطا اگر صرف اور صرف پیغمبرہ دی ذات ہے، باقی ہر بندہ گناہگارے کسے نہ کسے موقع تے، بلکہ ہر موقع تے کوئی نہ کوئی لغزش، کوئی نہ کوئی کوتاہی، اے ساڑی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے بندے گناہ نہ کرن تو میں ایسی قوم لے آواں کہ جڑے گناہ کرن اور پھر میرے کو لو معافی منگن، کیونکہ میں غفور الرحیم ہاں۔ معافی منگنا اسی کوئی حیثیت دے مالک نہیں، سانو بڑا چنگا لگتا ہے۔ اگر کوئی کسے کو لو غلطی ہو جائے وہ آ کے ساڑھے کو لو صحیح نیت نل معافی منگ لیندہ ہے تو اسی معاف کر دینا۔ اللہ تو پہلے ہی غفور الرحیم ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے دے باوجود آپ نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرہ، کیا لوگو اللہ کو لو توبہ کرو۔ کیوں؟ میں ایک دن دے اندر اللہ کو لو 100 دفعہ توبہ کرتا۔
کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توبہ کی چیزیں ساڈے کول تے فیشن بن چکے ہیں نا، اے دیتے گانے بن چکے نے۔ ایک چھوٹا سارا میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص ساڈے کول غلطی کر کے آ جائے اور آ کے بڑے راگ رنگ نل بڑے بین باجے نل ساڈے کولوں معافی منگے تو اسی کی کہواں گے؟ کیا معافی دے دے مانگے؟ بلکہ نہیں، ساڈا غصہ اور بڑھ جائے گا کہ اس بندے نو بالکل خیال نہیں، ایک گناہ کیتا ہے، ایک میرا نقصان کیتا ہے، وہ تو میرے نال مذاق کر رہا ساز گانا باجا اے دے نال جیڑی توبہ دی رٹ لگائی جاندی ہے، ایک کوئی توبہ نہیں۔ توبہ دا اصلی مطلب کی ہے کہ اسی اپنے کیتے تے شرمسار ہو جائیے اور اپنے رب دے نال وعدہ کریے کہ اللہ دوبارہ میں نہیں کرانا۔ اے توبہ نہ جانے ساڑھے لوگاں نے توبہ نو کی رنگ دے دیتا، اور پھر قربان جائیے اللہ دے فیصلے دے ساڑھی تے توبہ ہی مشکل نہیں۔ بنی اسرائیل دا ذرا حالات دیکھئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیلیاں چوں کسے دے جسم تے پیشاب لگ جاندہ، غلطیے گناہے ادھا چھٹکارا کس طرح مل جائے کہ حکم سی کے او جسم دا حصہ کٹیا جائے، کپڑا کٹیا جائے، اور ساڑھی توبہ ایتھی بس نہیں، اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو آرڈر دیتا کہ تساں میرے پیغمبر تو بعد بچڑے دی پوجا کی تھیے تو آڈا ایک بہت بڑا گناہ ہے، اے دی توبہ دی صورت اے یہ کہ دونوں طرح دے لوگ تلوارہ پکڑ کے میدان چاہ جاؤ، ایک دوسرے نو مارنا شروع کر دیو، مارن والے اور مرن والے دی اللہ توبہ قبول کر تے جدو ساڑھی باری آئی سانو دعاواں سکھلا دیتی ہیں، جس طرح کے جناب آدم علیہ السلام غلطی ہو گئی ہے تے اونا دی دعا، لیکن حقیقت دے اندر ساڑھے واسطے دعائیں اللہ فرماندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔
اے دعا سکھلا دیتی ہے، اے تے عبادت نہیں۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم اللہ نے سانو دعاواں سکھلا دتیاں کہ میرے بندیو میرے پیغمبر دے امتیو تسی میرے کولوں سچے دل نال دعا کر دو میں اللہ تہاڈی توبہ قبول کر لواں گا۔ سانو نہ لڑن دا حکم دیتا ہے، نہ سانو اپنے عذاب کٹن دا حکم دیتا ہے، بلکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا تسی اپنے رب ول لوٹاؤ، اپنے رب کو توبہ کرو، پکی توبہ خالص توبہ ملے گا کی اللہ فرماتے ہیں عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اے بات دور نہیں کہ اللہ ہو سکتا ہے تواڈے سارے گناہ معاف کر دے وے، صرف گناہ ہی معاف نہیں فرمایا وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ تانوں ایسے باغات دے اندر داخل کر دے وے گا جدے اندر نہراں چلدیاں نے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه اس دن یعنی قیامت دے دن اللہ کسے نو رسوا نہیں کرے گا، نہ اللہ اپنے پیغمبراں نو رسوا کرے گا، نہ اللہ اپنے پیغمبراں تے ایمان لے والےاں نو رسوا کرے گا، بلکہ جڑے لوگ اللہ کو توبہ کر دے گئے اللہ فرماندے نے قیامت دا منظر انہاں دے نال کس طرح دا ہوے گا فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم اللہ انہاں نوں روشنیاں عطا کرے گا جیڑیاں دے اگے چل رہیاں ہون گیاں، سچی سائڈ تے روشنیاں ہون گیاں، انہاں دے اگے کوئی اندھیر نگری نہیں ہوے گی، اللہ دی طرفوں یہ نعمت مل جائے گی۔ اس موقع سے کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ روشنیاں کنہ لوکاں واسطے جڑے اپنے رب کو معافی مانگے فرمایا اللہ انہاں دے اگے روشنیاں قیامت والے دن عطا کر دیں گے اور پھر اپنے رب کو دعا کریں گے اللہ ساڈی اس روشنی نو مکمل کر دے۔
توبہ اللہ نو کتنی پیاری لگتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا کہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کنی باری معاف کر دیندے ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ 70 دفعہ معاف. ذرا غور تے کریے اللہ تے بس سانو بخشن دے بہانے بنا رہے ہیں. نماز دے اندر بیٹھئے تو دعا سکھلا دیتیے رب اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. دعا دے الفاظ کدی یاد تے کریے کہ اللہ تے سانو بخشن دے بہانے بنا رہے ہیں. ایسی بخشش اللہ کو لو منگیے تے صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی کسے شخص نو تکلیف دے اندر مبتلا دیکھو تے اوتھے اللہ دا شکریہ ادا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی علی کثیر. کہ سب تعریفیں اس اللہ دیا نے. حقیقت دے اندر اللہ کو لو ایک معافی دا انداز ہے کہ اللہ تو انہوں اس کم میں مبتلا کر دیتا ہے منو تو معاف کر دیتا ہے. اے تیری میرے تے بڑی رحمت ہے. توبہ نل اللہ کتنے خوش ہوئے. اگر اللہ نو اپنے بندیاں تے غصہ بھی آندا ہے کیونکہ اللہ دا غصہ یہ کہ اللہ نے اپنے نافرمان بندیاں واسطے آگ تیار کر دی. اے اللہ دا غصہ ہے پر اللہ نو توبہ کتنے کو پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جنگل جا رہا ہے. جنگل بیابان ہے کوئی آس پاس فرد نہیں اور نہ کوئی سہولت موجود ہے. سفر لمبا ہے جنگل دے اندر جا رہے ہیں او دے کول او دی سواری ہے او دی سواری دے اتے او دا سارا ساز و سامان موجود ہے او دے کھان پیندہ او دی ضروریات زندگی موجود ہے. تھک جاندہ ہے تھک کے تے سائٹ لیٹ جاندہ ہے. ایسے دوران او دی اکھ لگ جاندہ ہے. تھوڑی دیر تو بعد اکھ کھل دیئے دیکھ دے کہ سواری کوئی نہیں. او دے کول او دی سواری کوئی نہیں. جدو سواری کوئی نہیں پھر موت یقینی ہے کیونکہ آس پاس کوئی کھان پین دا سامان نہیں کوئی رہن سہن کا کوئی بندوبست نہیں کوئی حفاظتی انتظام نہیں. موت یقینی ہے. پریشانی دے عالم دے اندر پھر مایوس ہو کے بے بس ہو کے لیٹ جاندہ ہے. اچانک اکھ کھل دیئے دیکھ دا کیے کہ وہ سواری او دے کول موجود او دی خوشی دا عالم کیے کہ او دیکھ کے اتنا خوش ہویا کہ خوشی دے مارے کہنے لگ گیا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. او دی زبان لڑکھڑا گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو سی اللہ کو توبہ کرنیا اللہ ساڑھے تے ایس بندے نالوں بھی زیادہ خوش. اللہ بڑا غفور الرحیم. اسی کنے کو گناہ کر لما ساڑھی سوچ ہو سکتی ہے
تو اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت تو مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہونا۔ بنی اسرائیل دا ایک آدمی 99 بندے قتل کیتے نے، خیال آ گیا کہ میری ساری زندگی پاپ وچ گزر گئی ہے، پریشان ہویا ہے، دل دے اندر احساس پیدا ہویا ہے کہ کیا کوئی میری معافی دا رستہ ہے؟ نکل پہ کسے ساڈے ورگے بندے نو ملیا، میں کہا نو 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 تیرے جے بدبخت اور ظالم نو اللہ کدی بھی معاف نہیں کرتا۔ توبہ میری تیری ہے، معاملہ اللہ دا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، گناہگار اسی اللہ تے ہاں، پتہ نہیں بندے کیوں نفرت کر رہے، اللہ نہیں نفرت کر رہے، اور اسی معافی دے ہی نہیں رہے۔ اگر کسی نے ساڈا نقصان کر دیتا ہے، ساڈے کول او دے واسطے کوئی معافی نہیں، چاہے وہ ساڈے دروازے تے آ جائے، چاہے کوئی انداز اپنائے، چاہے وہ کسی عزیز و اقارب نو لے کے ساڈے دروازے تے آ جائے کہ بھائی میرے کو غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، اسی نہیں معاف کریں۔ اسی طرح دا ساڈے جیسا ایک بڑا وکھرا مومن، اسی ذرا وکھرے مومن ہے نا، ساڈا ایمان بھریا پیا ہے، لبریز آسی کیونکہ اسی فتوی لا لگیا دیکھ نہیں۔ اس بندے نے آکھا تینوں اللہ کدی معاف نہیں، انہوں بھی قتل کر دیا۔ میں کہا نہیں تے نہ صحیح، پر دل دے اندر جڑی تڑپ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، جا رہے ہے جتھے انہوں اپنی توبہ دی صورت نظر آ رہی ہے وہ سائیڈ وال جا رہے ہے، رستے دے اندر ہی وہ دی موت واقع ہو۔ توبہ علی کیتی نہیں، صرف دل دے اندر ایک خیال موجود ہے، ایک درد موجود ہے کہ میری زندگی کتنی بری ہے، سکون نہیں آ رہا، رستے چ موت آ گئی، جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کے جانا ہے کیونکہ توبہ وال جا رہے سی، جہنم والے کہہ رہے ہیں کہ انہیں توبہ نہیں سی کیتی لہذا اسی انہوں لے کے جاواں گے۔ اللہ دی طرف اعلان ہویا کہ میرے فرشتوں زمین ماپ لو، زمین ماپی گئی۔ اللہ غفور الرحیم جو چاہے کر سکتا ہے، کتنا بڑا ظالم ہے کہ 100 بندہ قتل کیتا ہے، حالانکہ قتل تو ایک بھی معاف نہیں، پر وہ جاہل سی، انہوں دینداری دا کوئی علم نہیں سی، اللہ دے احکام دا کچھ پتہ نہیں سی، انجانت سب کچھ کرتا رہا ہے۔ جدو علم ہویا ہے پھر توبہ دی تڑپ پیدا ہوئی ہے اور مارا مارا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا جگہ دی پیمائش کر، نہ جانے اللہ دی حکمت کہ اللہ نے وہ جگہ تھوڑی کر دیتی جیڑی توبہ والی جگہ، اور جتھوں چل کے آیا سی گناہ والی زندگی دا سفر لمبا کر دیتا۔ تو فرمایا میرے فرشتوں دیکھو میرا بندہ توبہ وال جا رہا سی، جاؤ میں انہوں معاف کر دوں۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ اور ایک بات کہ اسی ایک دوسرے نو آپس وچ اگر معاف کریں گے تو اللہ سانو معاف کرے گا۔ تو آئیے ساڈے کولوں پل پل گناہ ہو رہے ہیں، قدم قدم تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکھ دا گناہ، ہاتھ دا گناہ، پیر دا گناہ 360 جوڑنے۔ صبح جدو بندہ اٹھتا ہے تے ہر ایک دوتے گناہ ہی چڑھے، پھر جدو صبح اٹھ کے اپنے اللہ نو یاد کرتا ہے اللہ اینے نالی گناہ معاف کر سکتا،
اللہ تو بس سانو بخشن دے بہانے بنا رہے نے آئیے چاہے جننے ہی گناہ ساڈے کولوں کیوں نہیں ہو چکے اسی کنے ہی پاپ کیوں نہیں کر چکے بس انہاں دے تے شرمندہ ہو کے جس طرح اللہ نے فرمایا توبو الاللہ توبۃ نصوحا اللہ کو خالص توبہ کر لو اللہ صرف توبہ ہی نہیں قبول کرے گا بلکہ جنت دی شکل انعام بھی عطا کر دے گا اللہ کو دعائے اللہ سانو اپنے گناہاں تو ہر ممکن توبہ کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ